اچھا مولانا، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ ابھی آپ نے صحابہ اکرام کے مرتبے کی نزاکت ہمارے سامنے رکھی ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں۔ تو جو صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں ہوئی، ان کی آپس میں قتال تک نوبت جا پہنچی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو اس کے متعلق پھر ہمارے عوام الناس کو یا ہمارے نوجوانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جو صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، اختلافات ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، نوبت قتال تک پہنچی، آپس میں رائے کا اختلاف تھا، تو امت کے علماء نے اسے جو نام دیا ہے، اگر ہم اس پر ہی غور کر لیں تو اس بارے میں ہمیں کیا رائے رکھنی چاہیے وہ بڑی تفصیل سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اصطلاحات میں اس کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ علماء اسے مشاجرات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور پوری امت اب تک ان کے لیے یہی لفظ استعمال کرتی ہے، یہ مشاجرات صحابہ۔ اگر ہم عربی زبان کو دیکھیں لغت کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاجرہ کا جو لفظ ہے یہ شجرہ سے نکلا ہے، اس کی اصل یہ ہے، اور مشاجرہ کا معنی یہ ہے کہ ایک درخت کی مختلف ٹہنیوں کا ہوا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں تو اس ٹکرانے کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور نے جو درخت لگایا 23 سال کے اندر، اسی درخت کی مختلف شاخوں کا نام آپ یوں کہہ لیں کہ صحابہ ہے۔ اب دشمنان دین کی سازشیں، ان کی وجہ سے اگر وہ شاخیں آپس میں ٹکرا گئیں تو اس کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے ان کا مقام کم ہوا، آپس میں اختلافات کی وجہ سے ان کی بنیاد کمزور ہو گئی، ان کے اصل میں کوئی فرق پڑا نہیں، یا ان کے ایمان میں کوئی فرق پڑا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عقیدہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام کے کسی بھی عمل کے حوالے سے ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہوئے اکثر تو اتنے اچھے تھے کہ امت ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کوئی ایک دو تلاش کرنے کے بعد، وہ بھی کسی صحابی میں اگر کوئی عملی کوتاہی ہے، اللہ رب العزت نے معاف فرما دی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اب کسی کو تنقید کا حق بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے مشاجرات کے بارے میں، صحابہ کے اختلافات کے بارے میں؟ وہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ایک تو یہ ہے کہ ہوا کیا تھا، جنگ ہوئی، حقیقت ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن نظریہ کیا رکھنا چاہیے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہے، فیصلے کا اہل ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی استعداد کو استعمال کر کے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، تو اب اس نے تو اپنی صلاحیت پوری استعمال کی ہے، اب وہ رائے صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ اگر وہ رائے ٹھیک ہے، جو مسئلہ اس نے بتایا ہے، جو رائے اس نے قائم کی ہے، حقیقت میں بھی وہی ٹھیک ہے، تو فلہ اجران، اسے 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر اس بات کا کہ اس نے محنت کی ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے، دیانتداری کی بنیاد پر اس نے ایک رائے قائم کی ہے، اور دوسرا اجر اس بنیاد پر کہ اس کی رائے ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کیا، اپنی کوئی رائے قائم کی اپنی ساری صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے بعد، لیکن حقیقت میں وہ رائے غلط ہے، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، تو پھر بھی فلہ اجر، اسے 1 اجر ملے گا اس بات کا کہ اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہیں، اپنی طرف سے اس نے مکمل دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے درمیان یہ جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل آپ مثال کے طور پر لے لیں، جنگ صفین لے لیں، یہ رائے کا ہی اختلاف تھا۔ خود نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا انتقام لینے کے بارے میں رائے کا اختلاف ہوا، اور مخالفین کی جو سازشی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، آپ کی شہادت میں شریک تھے، وہ بعد میں ان دونوں گروہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہوئے،
اور انہوں نے در پردہ زیر زمین اپنی کارروائیاں جاری رکھی جن سے نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ لیکن یہ اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے بارے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے پہلے ایک اسلامی نظام حکومت مضبوط ہو جائے، گویا آج کے لفظوں میں حکومت کی رٹ قائم ہو جائے تو پھر ہم قصاص لیں گے، حضرت کے خون کا انتقام لیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے موقف میں ان کے ساتھ شریک تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، پہلے ان کے خون کا انتقام لیا جائے۔ آخر وہ عام شخص نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، حضور کے خلیفہ راشد تھے، حضرت ابو بکر عمر کے جانشین تھے، پوری امت کے حکمران تھے، تو ان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے اور پھر بعد میں کوئی حکومت قائم کی جائے۔ تو یہ رائے کا اختلاف تھا، اور رائے کا اختلاف چونکہ صحابہ اس کے اہل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور اپنی رائے قائم کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور انہوں نے اپنی رائے قائم کی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے، النبراس شرح عقائد میں، اس کی شرح میں مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، لیکن درست اجتہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، رائے ان کی بہتر تھی۔ لیکن حضرت معاویہ کیونکہ ان کی رائے بھی دیانتداری کی بنیاد پر تھی، اہلیت کی بنیاد پر تھی، صلاحیت کی بنیاد پر تھی، لہٰذا حدیث کی روح سے، اس حدیث کی روشنی میں ایک اجر کے وہ بھی مستحق ہوں گے، تنقید ہم ان پر بھی نہیں کر سکتے۔ حافظ ابن کثیر نے یہی فرمایا کہ وَإِن كَانَ مُعَاوِيَ مُجْتَهِدًا وَهُوَ مَأْجُورٌ إِن شاء اللَّهُ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حضرت علی کے مقابلے میں نہیں لاتے، حضرت علی کے مقابلے میں انہیں حق پر نہیں کہتے، لیکن وہ مجتہد ہیں، ان کی رائے دیانتدارانہ ہے، ان کی صلاحیت پر، ان کے اجتہاد پر مبنی ہے، وَهُوَ مَأْجُورٌ إِن شاء اللَّهُ، انہیں اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ تو جس چیز پر اللہ رب العزت اجر دے رہے ہوں تو امت کے کسی فرد کو بھی یہ اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر ان پر تنقید کرے؟ اور صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتب میں کہ مشاجرات کے اندر ہوا کیا، یہ ایک طرف، لیکن بعد کے لوگ بلا ضرورت اسے موضوع سخن بنائیں، اس پر گفتگو کریں، اپنی بحث کا حصہ بنائیں اور اس پر دونوں کے بارے میں رائے قائم کریں، وہ ٹھیک تھے، یہ غلط تھے، غلطی کی تو کیوں کی۔ یہ صحابہ کو کٹہرے میں لانا اور ان پر حکم نافذ کرنا، یہ صحابہ پر اسے گستاخی ہی کہا جا سکتا ہے اور اسے کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کی کتب میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حافظ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر جہاں یہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے اگرچہ اجتہاد پر مبنی تھی لیکن حضرت علی کے مقابلے میں درست نہیں تھی، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ ابن حجر ہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم ان پر کوئی کلام کریں، ان پر کوئی تنقید کریں۔ حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یجب علی کل مسلم تزکیۃ جمیع الصحابہ باثبات العدالہ والکف عن الطعن فیہم، کہ تمام اہل سنت والجماعت پر یہ بات لازم اور واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بالخیر کریں، انہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور ان پر طعن و تشنیع سے، ان پر تنقید سے، ان کی کسی قسم کی توہین سے بھی اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی اور ان پر تنقید سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔